نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نمل کا آغاز کریں گے۔ سورہ نمل 7 رکوع اور 93 آیات پر مشتمل ہے اور یہ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلی آیت دیکھتے ہیں، توسین۔ توسین حروف مقطعات میں سے ہے اور اس میں سب سے پہلی آیت میں کیا لکھا ہے کہ یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احکام ظاہر کیے ہیں، اپنی ہدایات جو اس میں پیش کی ہیں، وہ بالکل واضح طریقے سے بیان کی گئی ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے جب قرآن شروع ہوتا ہے ہم اسے پڑھتے ہیں، جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور ہر مومن کا، ہر ایک اللہ کو ماننے والے کا یہ یقین ہے کہ یہ جو کتاب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ یہ ہدایت اور بشارات ہے اہل ایمان کے لیے، یہ ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں جو اپنے الفاظ، انداز کے اعتبار سے بالکل واضح ہیں، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، انہی کے لیے یہ خوشخبری ہے، انہی کو یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں ہمارے حساب کتاب ہوں گے، انہی کے لیے تو ہدایت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں، لیکن جو ہدایت کو پانے والا ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر جستجو ہوتی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہی ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہدایت اور بشارت کس کے لیے ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پہ یقین ہوتا ہے جبھی ہم جتنے بھی دنیا کے کام کرتے ہیں، ہماری دنیا کا ہر کام اسی بنا پر ہوتا ہے، وہی ہمارا بیس ہوتا ہے کہ ہم آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے، وہی ایک ہمارا موٹیو ہوتا ہے جس کی وجہ سے دنیا کا ہر کام ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، بس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اس آیت کو بہت اچھے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور یہ ابھی ریسنٹ لیکچرز میں اس کے اوپر بہت بار بات ہوئی کہ اگر ہم کسی کافر کو دیکھتے ہیں جو بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے۔ تو دیکھیں، وہ نوازنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے دنیا میں، کیونکہ جہنم میں اس کے نصیب میں تو جہنم لکھ دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ جو کافر ہے اس کے لیے دنیا کیا ہے؟ وہ اس کے لیے جنت ہے، اور مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو انسان جب وہ برائی میں رہتا ہے، جب وہ برے کاموں میں رہتا ہے، جب وہ آخرت کا انکار کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بہت خوبصورتی پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا بہت اچھی کر دیتا ہے۔ جس طرح سے سورہ حج میں فرمایا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کنارے پر بیٹھے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہونا ہے، اگر سیٹسفائیڈ ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو وہیں سے الگ ہٹ جائیں گے۔ اسی طرح سے سورہ یونس میں کیا کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہوتے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، بیس ہمارا کیا ہے کہ ہم آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اگر ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے
تو ہم کوئی بھی اعمال اپنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو سب سے پہلا حساب کتاب ہمارا نماز کا ہوگا، یا جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں، جتنے اعمال ہمارے ہوتے ہیں، ان سب کو کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں اور ہمارے لیے جو قیامت کا منظر ہو وہ آسان ہو جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ والے ہوں گے۔ کون ہوں گے خسارہ والے؟ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ دیکھیں دو لوگوں کے بارے میں بتا دیا، ایک تو وہ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ دونوں کے بارے میں اللہ نے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر رہے ہیں یہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آؤں یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ تاپ سکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے، ٹھیک ہے، اپنی فیملی کے ساتھ، رات کا وقت ہوگا، ٹھیک ہے، اور سردی کا موسم تھا، تو انہیں کچھ آگ جلتی ہوئی دکھی اور انہوں نے کہا کہ میں آگ لے کر آتا ہوں تاکہ کچھ ہیلپ ہو جائے، ٹھیک ہے، سردی میں کچھ ہمیں ہیلپ ہو جائے، ہم اس سے اپنی آگ بھی یوز کر لیں، اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ وغیرہ بھی پوچھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے ہو کر آتا ہوں، اپنی فیملی سے انہوں نے کہا۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس گئے تو وہ کیا تھا؟ وہ ایک تجلی تھی اللہ کی، ایک نور تھا اللہ تعالیٰ کا، اور جب وہاں پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ آگ جو ہے وہ آگ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ اے موسیٰ، یہ تو میں ہوں اللہ، بہت زبردست کمال حکمت والا۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ندا دی اور آواز دی کہ یا موسیٰ، یہ میں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہی اس کی عربک جب ہم دیکھتے ہیں تو انہو انا اللہ، انہو، ٹھیک ہے، بے شک وہ، یا موسیٰ انہو، حقیقت یہ ہے کہ انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ یہاں پہ کیا آیا؟ انا اللہ، انا یعنی میں اللہ ہوں جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن یہاں پر دے رہے ہیں، یہ جو تمہیں آواز آ رہی ہے یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، میں اللہ ہوں۔ اور پھر یہاں پر اگلی آیت میں وہی بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دو نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھیں۔ بہت بار قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، یہاں بھی اسی کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اور اپنا عصا ڈال دو۔ جب اس نے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا گویا وہ سانپ ہو تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عصا پھینکنے کے لیے کہا، وہ اژدہا بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو نہیں، میرے حضور رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا، یعنی آپ رسول ہو، میں آپ کو رسول بنا رہا ہوں، آپ کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے۔ قصور کرنے والا بھی اگر تو سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو پھر اس نے بدل دیا برائی کو نیکی سے، تو یقیناً میں بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہوں، سوائے ان کے جنہوں نے کوئی ظلم کیا۔ دیکھیں اگر کسی نے ظلم کیا اور سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو پھر اس نے بدل دیا برائی کو نیکی سے، تو یقیناً میں بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہوں۔ تو یہاں پر پچھلی آیت میں کیا کہا کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، اور یہاں کیا کہا گیا؟ سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا۔ دیکھیں اگر کوئی گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، گناہ کرنے کے بعد، اگر کوئی قصور کرنے کے بعد اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نیکی میں بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہم بہت بار پڑھ چکے، یہ اس سے ریلیٹڈ آیات ہم بہت بار پڑھ چکے۔
تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں، تنبیہ دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر کسی نے کوئی ظلم کیا تو اس کو جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی جو برائی ہوتی ہے وہ نیکی میں بدل دی جاتی ہے۔ اب ہوا کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک نادانی میں ان سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ قتل ان سے ہو گیا تھا تو وہ ڈر گئے تھے اور جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، لیکن وہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ کے حضور معافی مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، میں ڈر گیا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا تھا، ان کو مطلب ایک بشارت بھی مل گئی تھی، ان کو ایک ہنٹ دے دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ الہام ہو جاتا ہے نبیوں کو، حالانکہ اس وقت انہیں نبوت نہیں ملی تھی لیکن ان کو علم، ان کو حکم تو ظاہر سی بات ہے مل ہی گیا تھا، ٹھیک ہے، جب وہ اپنی شعور پہ پہنچے تھے۔ تو وہ ایک گناہ تھا جو ان سے سرزد ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کی توبہ کی تھی، وہ معافی مانگ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو یہاں پر اس معافی کی بشارت دی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کے جو گناہ آپ سے ہو گیا تھا ہم اس کو معاف آلریڈی کر چکے ہیں اور اب آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 12 دیکھتے ہیں، اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی مرض کے، یہ 2 نشانیاں فرعون اور اس کی قوم کے لیے 9 نشانیوں میں سے ہیں، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ تو 2 نشانیاں یہاں پر دے دی گئیں، باقی کی جو 7 نشانیاں ہیں ہم پہلے پڑھ چکے کہ کس طرح سے عذاب جو آئے تھے وہ بھی معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا، اور وہ پھر بعد میں ایک ساتھ آئے تھے، ٹھیک ہے، وہ ٹڈی دل اور وہ خون اور وہ سارے عذاب جو تھے ہم آلریڈی ان کے بارے میں پڑھ کر آ چکے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ جو ہاتھ تھا ان کا وہ روشن ہو کے نکلا اور ایک عصا جو اژدہا بن گیا، یہ 2 نشانیاں ان کو دی گئی تھیں اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ جائیں فرعون کے پاس کیونکہ وہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا یہ کچھ بھی نہیں بلکہ یہ تو جادو ہے، اور انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ، جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا۔ تو دیکھ لو کیسا ہوا انجام مفسدوں کا۔ اب دیکھیں ان کے دل نے اس بات کو مان لیا تھا، فرعون اور فرعون کے سرداروں نے یہ بات مان لی تھی کہ یہ اللہ کا رسول ہے بھیجا ہوا، یہ دونوں جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ وہ قبطی قوم تھی، وہ رولنگ پارٹی تھی، وہ کس طرح سے اس بات کو مانتے کہ ہم جس کو اپنا غلام بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کا رسول ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، وہ پاسبل ہی نہیں تھا ان کے لیے، تو وہ جانتے ہوئے بھی اس بات کو مان نہیں سکتے تھے۔ تو کیا کہا، انہوں نے اس بات کا انکار کیا، انہوں نے ظلم کیا، سرکشی کی، ان کے دل اس بات کو حالانکہ جانتے تھے۔ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 1 ختم ہوتا ہے جس میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ڈیٹیل میں پڑھا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ میں یہاں سے شروع ہو رہا ہے ہمارا داؤد علیہ السلام کا، اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم انشاءاللہ یہاں پر پڑھیں گے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام دونوں کو نبوت ملی تھی، اور جو سلیمان علیہ السلام تھے وہ بھی بادشاہ بنے تھے داؤد علیہ السلام کے بعد، اور یہ ایک ایسا فیز تھا جب ان کا یہ بالکل پیک پر تھا، ان کا جو فیز تھا، ان کا جو کنگڈم تھی، جو بادشاہت تھی، وہ بالکل پیک پر تھی اس ٹائم، ٹھیک ہے، عروج پر تھے یہ لوگ۔ تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو نبوت ملی تھی، بادشاہت ملی تھی، اور یہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دولت سے نوازے گا تو اس کا مطلب صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ آزمائش ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بہت کچھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر بھی دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں اللہ کا ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر کیا کہا کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور وارث ہوا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا، اور اس نے کہا اے لوگوں ہمیں سکھا دی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ کا بہت واضح فضل ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے،
اور انہیں وراثت دی گئی. ٹھیک ہے, ان کو وراثت دی گئی مطلب یہ ہے کہ ان کے وہ بیٹے تھے. اچھا اب دیکھیں وراثت سے کیا مراد ہے کہ اب وہ جو بادشاہت تھی وہ وہاں سے جا کے ایک بادشاہ سے جا کے ان کے بیٹے کو ملی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ قانون اسلام کے قانون پہ چلتا ہے, اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہوئے اگر کوئی چیز فالو کی جائے تو کسی بھی چیز میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن مین اس میں شرط یہ ہے, مین اس کا ایلیمنٹ کیا ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی جو بھی احکام ہیں ان کو ماننے والے ہونا چاہیے. یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ایک ان کو جو کوالٹی جو ان کو دی تھی وہ کیا تھی, وہ پرندوں کی بولیاں سن لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت واضح فضل ہے. اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے معائنے کے لیے اس کے تمام لشکر جنوں, انسانوں اور پرندوں میں سے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ اب یہاں پر ایک واقعہ یہاں پہ بیان ہوگا. ٹھیک ہے, سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کی جتنی لشکر تھی, اب ان کے لشکر کے اندر جنات بھی تھے, انسان بھی تھے, پرندے بھی تھے. ٹھیک ہے, ان سب کو انہوں نے جمع کیا تاکہ ان سب کو وہاں پہ وہ ان کا جائزہ لیں, انہیں دیکھیں. ٹھیک ہے, اب آگے کیا کریں گے دیکھتے ہیں. ان کو سب کو جمع کیا. اس کے بعد یہاں تک کہ جب وہ چیٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا, اے چیٹیوں تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو. اب جب وہاں سے جب وہ گزر رہے تھے, جب سارا لشکر انہوں نے تیار کیا, بلایا سلیمان علیہ السلام نے, وہ کہاں جا رہے تھے واللہ عالم یہ نہیں معلوم, لیکن اپنا لشکر لے کر جب وہ جا رہے تھے تو چیٹیوں نے کہا کہ جب ہمارے اوپر سے لشکر گزرے گا تو کیا ہوگا, ہمیں وہ کچل دیں گے, تو اس لیے ذرا سنبھل جاؤ. اچھا اب دیکھیں کیونکہ جو سلیمان علیہ السلام تھے وہ آواز کو سن لیا کرتے تھے, یہاں تک کہ چیٹیوں کی آواز بھی انہوں نے سن لی تھی. تو وہ خوش ہو کر مسکرایا اس کی اس بات پر, اور اس نے کہا, اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے, اور یہ کہ میں اچھے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو, اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں. یہاں بہت سمجھنے کی بات ہے. سمجھنے کی بات کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے چیٹیوں کی آواز سنی, اور ان کی آواز سننے کے بعد آپ خوش ہوئے اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. یہاں یہ نہیں کیا کہ مطلب مجھے ایک ہوتا ہے نا انسان کے پاس ذرا بھی کچھ علم آ جائے یا کوئی اس کے پاس ایک کچھ ایکسٹرا کچھ کوئی ایسا پاور اس کے پاس آ جائے تو وہ کتنا متکبر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کتنا غرور کرنے لگتا ہے کہ میرے پاس یہ پاور ہے. لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے, یہاں پر وہ خوش ہوئے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے دی, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی انہوں نے دعا کی. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کسی نعمت سے نوازیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اسی وقت. آیت نمبر 20, اور اس نے پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا تو کہا, کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا, کیا وہ غیر حاضر ہے. اب جب انہوں نے سارے لشکر کا معائنہ کیا, سارے لشکر کو جمع کیا, تو سب کا لشکر الگ الگ ہوتا ہوگا, پرندوں کا, جنات کا, انسانوں کا. جب انہوں نے دیکھا تو اس کے اندر ایک پرندہ تھا ہدہد, جو انہیں نظر نہیں آ رہا تھا. ہدہد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ایسا پرندہ ہوتا ہے جو زمین کے اندر سے پانی کا پتہ لگا لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ پانی کا پتہ لگا لیا کرتا تھا تو جنات پھر وہاں سے پانی نکال لیتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہدہد نظر نہیں آیا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا, کیا بات ہے کہ ہدہد جو ہے وہ غیر حاضر ہے, میں اسے بہت سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا, یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے. اب انہیں غصہ آیا کیونکہ یہاں پہ اسے موجود ہونا چاہیے تھا, وہ موجود نہیں ہے, وہ مجھے ایکسپلینیشن دے کے آئے, ادروائز میں اس کو سزا دوں گا. تو کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد پہنچ گیا. تو اس نے کہا کہ میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو آپ کو معلوم نہیں, میں آپ کے پاس قوم سبا کے متعلق یقینی معلومات لے کر آیا ہوں. تو ہدہد نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام سے کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں, لیکن میں ایک بہت زبردست انفارمیشن آپ کے لیے لے کر
آیا ہوں. کس کی لے کر آیا ہوں؟ قوم سبا کے بارے میں. وہاں کی جو وہاں کی ملکہ تھی, ٹھیک ہے, بلقیس, اس کے بارے میں انفارمیشن لے کر آیا ہوں. میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا اور اسے ہر شے دی گئی ہے اور اس کا تخت بہت عظیم و شان ہے. تو یہ حدود ان کو ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ ایک عورت ہے اور اس کا نام بلقیس تھا, ٹھیک ہے, اور اس کو بہت ساری نعمتیں عطا کی گئی ہیں اور اس کا جو تخت ہے وہ بھی بہت عظیم و شان ہے. اور میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر, اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا, انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے, اب وہ راستہ نہیں پا رہے. تو حدود نے یہ ساری انفارمیشن دی کہ میں وہاں سے آیا ہوں, اور وہ جو ملکہ ہے وہ اور اس کی جو قوم ہے وہ کیا کرتے ہیں, سورج کی پوجا کرتے ہیں, کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھپی چیز کو آسمانوں اور زمینوں میں سے, اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اب یہ ساری ڈیٹیل کون بتا رہا ہے؟ ہدہد بتا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کو. وہ اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہا ہے کہ اس اللہ کو چھوڑتے ہوئے کیا کر رہے ہیں وہ لوگ, سورج کی جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ آیت سجدہ ہے, ٹھیک ہے, آیت نمبر 26, یہاں پہ سجدہ کر لیتے ہیں. جی, تو یہاں پر جو ہدہد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے, جس کے اندر سجدے کی بھی آیت ہمیں ملی جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم عنقریب دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹ بول رہے ہو, یعنی اس ملکہ کے بارے میں جو تم خبر لے کر آئے ہو وہ سچی ہے یا پھر جھوٹی ہے. میرا یہ خط لے جاؤ, اسے ان کے پاس جا کر ڈال آؤ, پھر ان سے الگ ہو کر دیکھتے رہو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام نے ایک خط دیا ہدہد کو اور کہا کہ وہاں پہ جا کے ڈال دینا اور دیکھنا کہ پھر کیا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میری قوم کے سرداروں, میری طرف ایک بہت عزت والا خط ڈالا گیا. اب ہدہد نے کیا کیا, وہ خط وہاں پہ ڈال دیا, اور جب ملکہ نے وہ خط کو پڑھا اور اس نے اپنے جو وہاں کے سردار تھے ان کو بلایا اور کہا کہ ایک بہت عزت والا خط ہے جو میری طرف ڈالا گیا ہے. یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کے اندر یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پر سورہ کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ایک خط آیا ہے جس کا آغاز اللہ کے نام سے ہوا ہے. یہ کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. کیا لکھا تھا اس خط میں کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ, اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور میرے پاس مسلمان ہونے کے بعد میرے پاس حاضر ہو جاؤ. یہاں پر ہمارا رکو نمبر 2 کمپلیٹ ہوا. رکو نمبر 2 میں ہم نے کیا پڑھا؟ رکو نمبر 2 میں ہم نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھا, اور ہمارا جو واقعہ شروع ہوا جو قوم سبا کی جو ملکہ تھی بلقیس, اس کے بارے میں آگے بھی اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے. رکو نمبر 3 میں اس نے کہا اے سرداروں, میرے اس معاملے میں آپ لوگ مجھے مشورہ دیں, میں کسی معاملے میں بھی حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک آپ لوگ موجود نہ ہوں. اب اس نے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ہم طاقتور بھی ہیں اور زبردست جنگی صلاحیت والے بھی, اور فیصلے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے, چنانچہ آپ خود دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں. سرداروں نے کہا ہم تو طاقت رکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام سے لڑ سکیں, ٹھیک ہے, ہم طاقت رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا. اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں, اور وہ ایسے ہی کیا کرتے ہیں. اب جو وہ ملکہ تھی وہ بہت زیادہ ہوشیار تھی, ٹھیک ہے, بہت زیادہ سمجھدار تھی. اس نے کہا کہ اگر ہم لڑائی کرتے ہیں اور وہ بادشاہ ہمارے ملک میں آتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ فساد کرے گا لوگوں, کیونکہ وہ تو نہیں جانتی تھی نا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور وہ کس طرح کا بادشاہ ہوں گے, ظالم بادشاہ ہے, کس طرح کے بادشاہ ہیں. تو وہ دنگا اور فساد کریں گے, لوگوں کو ذلیل کریں گے, ٹھیک ہے, لوگ پریشان ہوں گے. تو میں ان کی طرف اپنے ایلچی کچھ تحائف کے ساتھ بھیجتی ہوں, پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب لے کر آتا ہے. میں ایک میسنجر بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتا ہے.
تو جب وہ آیا سلیمان کے پاس، اس نے کہا کیا تم میری اعانت کرنا چاہتے ہو مال اور دولت سے؟ جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے، اپنے ان تحائف سے تم خود ہی خوش رہو۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا مجھے یہ ساری چیزیں جو تم مجھے دے رہے ہو اس سے بہتر تو مجھے اللہ نے دے رکھا ہے، تم اپنے تحفوں سے خود ہی خوش رہو۔ تو لوٹ جاؤ ان کی طرف، تو ہم نے ان پر ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے ذلیل کر کے، اور وہ خوار ہو جائیں گے۔ یعنی اب تم یہاں سے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ ان کو تو اللہ کے حضور جھکنا ہی ہے، ٹھیک ہے، انہیں فرما بردار ہونا ہی ہے، یعنی مسلمان ہونا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہی ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ پھر اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر سلیمان نے کہا، اے درباریوں، تم میں سے کون اس ملکت کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچے؟ اچھا، جو نبی ہوتے ہیں اللہ کے، ان کے پاس ایک خاص یہ علم ہوتا ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں سامنے والا کیا کرے گا۔ غیبی علم نہیں کہیں گے اس کو، لیکن ایک الہام ہو جاتا ہے ان کو، ایک اس طرح کا ایکسٹنکٹ جس کو بولتے ہیں، ایک انسٹنکٹ جس کو بولتے ہیں نا، ایک ہو جاتا ہے الہام کہ ہاں ایسا ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کو یہ بات، ان کو یہ معلوم تھا کہ جو بلقیس، ملکہ بلقیس ہے، وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس ضرور آئے گی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جو اس کا جو تخت ہے جس کے بارے میں ہدہد نے بتایا تھا، تو کہا کہ دیکھ میرے پاس اس کو کون لے کر آ سکتا ہے، کون میری اس بات کو مانتا ہے؟ تو جنوں میں سے ایک جن نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اور میں یقیناً اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ تو ایک جن نے کہا کہ میں اس کو لے کر آ جاتا ہوں۔ کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں، اس سے قبل کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے۔ پھر جب اس نے دیکھا اسے اپنے سامنے رکھا ہوا، اس نے کہا کہ یہ میرے رب کا ہی فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب یقیناً بے نیاز بہت کرم کرنے والا ہے۔ ایک جن نے کہا کہ میں لے آتا ہوں، اور اس میں سے ایک آدمی تھا جو کہا جاتا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، اور اس کے پاس کچھ کتاب کا علم تھا۔ وہ کیا علم تھا واللہ عالم، کیونکہ احادیث میں یا تفسیر میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ پلک جھپکتے ہی وہ جو تخت تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اب یہاں پر بھی وہی بات جو چیٹیوں کو سن کر سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، یہاں بھی تخت کو دیکھ کر انہوں نے ذرا بھی تکبر نہیں کیا کہ دیکھیں میری محفل میں جنات تو چھوڑیں، انسان بھی اتنے قابل ہیں کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہاں پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے لیے اس کے تخت کو ذرا بدل کر دیکھیں کہ وہ پہچان پاتی ہے یا نہیں، یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو اسے نہیں پہچان پاتے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس تخت کے اندر کچھ تبدیلیاں کر دیں کہ وہ جب یہاں پر آئے گی تو وہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ ہم دیکھنا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کتنی عقل مند ہے اور کتنی ہوشیار ہے۔ اگر وہ ہوشیار عورت ہوگی، عقل مند عورت ہوگی، اپنے تخت کو پہچان جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اتنا شعور تو ہوگا کہ جب اللہ کی نشانیاں اس کو بتائی جائیں گی تو ان پر بھی وہ فوراً اعتبار کر لے گی، یقین کر لے گی، اور وہ سمجھ جائے گی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول بتانا چاہ رہے ہیں تو وہ ان چیزوں کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر لے گی۔ تو کتنی نالجبل ہے وہ، کتنی اس کے اندر عقل ہے، شعور ہے، وہ سلیمان علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا تخت؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا ہے اور ہم اسلام لا چکے ہیں۔ جیسا کہ ہر بار ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملکہ ہے وہ کیا بہت ہوشیار عورت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جو کانورسیشن ہم نے دیکھا سرداروں کے ساتھ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہوشیار عورت تھی۔ اس نے جیسے ہی اپنا تخت دیکھا وہ فوراً پہچان گئی کہ یہ تخت تو میرا ہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تخت میرے جیسا نہیں بلکہ میرا ہی تخت ہے۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے، پھر سے یہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس کے پاس شعور بھی تھا، وہ بہت ہی ایک انٹیلیجنٹ، ایک نالجبل، ایک سمجھدار عورت تھی، ٹھیک ہے۔ اور
اب دیکھیں، اور جب وہ یہاں پر آئی تو اس نے سلیمان علیہ السلام کی قوت کا اندازہ لگایا۔ سلیمان علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے پیغمبروں کے اوپر ایک الگ سا نور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے بات چیت کی تو ظاہر سی بات ہے اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی دنیا والا بادشاہ نہیں ہے جو دنیا کے نارمل بادشاہ ہوتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے اور یہ میری قوم کی ہدایت کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، اس نے کہا کہ میں تو یہاں پر میں اس تخت کو بھی پہچان گئی اور اس تخت کو، اور یہاں پہنچنے سے پہلے ہی میں تو ایمان لے کر آ گئی ہوں، میں مطلب مسلمان ہو گئی ہوں۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے اس کے اوپر کوئی زور نہیں کیا، ٹھیک ہے، کہ تم نے اسلام کو قبول کرنا ہے، بلکہ وہاں سے ہی وہ جب اس نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں اسلام کو قبول کر لوں گی، اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے اسے روک دیا اس سے جس کو وہ پوجتی تھی اللہ کے سوا، وہ ایک کافر قوم میں سے تھی، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو توحید کی دعوت دی، ٹھیک ہے، اور وہ ان چیزوں سے ہٹ گئی جس میں وہ ہمیشہ تھی۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ ہر بچہ جو جس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے وہ تو اسلام ہی ہے، لیکن بعد میں وہ یہود، نصارہ یا پھر بت پرست بن جاتا ہے، تو اسی طرح سے کہتے ہیں کہ بس ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے ایمان کی، وہ انسان کو مل جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اللہ کو پہچان جاتے ہیں اپنی زندگی میں، تو یہ جو ملکہ تھی اس نے بھی اللہ کو پہچانا، اللہ کے رسول کو، جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے ان کو پہچانا، ٹھیک ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو وہ پہچان گئی، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اسے روک دیا اس چیز سے جس کو وہ پوجا کرتی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو ایسا محل ہے جو شیشوں سے بنا ہے۔ اس نے کہا اے میرے پروردگار، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت اختیار کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب جب وہ وہاں پر آ گئیں تو ان کو جہاں رکنے کے لیے کہا یا جانے کے لیے ان کو کہا گیا وہ ایک محل تھا، ان سے کہا کہ آپ وہاں پر جائیں، تو وہ شیشے کا محل تھا اور وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی ہو۔ تو ملکہ نے وہاں پہ جانے کے لیے اپنا جو پہنی ہوئی تھی اسے تھوڑا اوپر کیا تاکہ وہ گیلا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، جو کپڑے وہ پہنے تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ تو شیشہ ہے۔ تو وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ واقعی میں نے تو یہ اپنے اوپر ظلم کر رکھا تھا، جو مطلب میں یہ سوچتی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے رسول جو اللہ کے جو نبی ہیں سلیمان علیہ السلام ان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی تک تو میں اپنے اوپر ظلم کر رہی تھی اور میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتی ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی اور اس نے سچے دل سے اطاعت کو قبول کر لیا۔ تو یہاں پر ہم نے یہ جو سبا کی جو ملکہ تھی بلقیس اس کے بارے میں ہم نے دیکھا، یہاں پہ ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم چوتھے رکوع کی طرف پہنچتے ہیں، اور ہم نے بھیجا تھا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو کہ تم اللہ کی بندگی کرو، تو اس پر وہ لوگ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ السلام جب قوم سمود کی طرف آئے اور انہوں نے عبادت کے لیے انہوں نے توحید کی دعوت دی سب لوگوں کو، تو کیا ہوا، انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں جلدی مچاتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے؟ تم لوگ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ ہر قوم یہ سوال کرتی تھی کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن عذابوں کا تم وعدہ کرتے ہو کہ عذاب آئے گا کیوں نہیں آتا۔ جب اس طرح کے سوال کرتے تو یہاں پر یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں پہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ جن چیزوں کے لیے جلدی مچا رہے ہو مت کرو ایسا، تم لوگ اللہ سے مغفرت مانگو، جو غلطیاں تم سے ہو گئی ہیں ان کو چھوڑو، لیکن اب اللہ سے مغفرت مانگو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو۔ اس نے کہا کہ تمہاری نحوست کا معاملہ اللہ کے اختیار میں، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ جب صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو سمجھنے کی بجائے انہوں نے کیا کہا
انہوں نے کہا تم تو منحوس ہو ہمارے لیے، اور جو بھی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے. جس پر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ نحوست، یہ میری نحوست نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے لیے آزمائش ہے، تم آزمائے جا رہے ہو جو بھی کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس شہر میں 9 بڑے بڑے سردار تھے، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ تم سب آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم لازماً رات کو حملہ کریں گے اس پر اور اس کے گھر والوں پر، پھر ہم اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے قتل کے وقت موجود ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں. اب صالح علیہ السلام کی قوم کے جو بڑے بڑے 9 سردار تھے انہوں نے مل کر یہ پلاننگ کی کہ ہم مل کر صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، اور آپس میں یہ قسمیں بھی کھائیں کہ کوئی کسی کا نام نہیں لے گا، ٹھیک ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں بتائے گا. اور جب سب ایک ساتھ جائیں گے تو کوئی کسی کو بلیم بھی نہیں کر پائے گا کہ کس نے قتل کیا. اور انہوں نے رات کے وقت صالح علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں پر ایک ساتھ حملہ کرنے کا پلان بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا بیسٹ پلانر ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں کہ انہوں نے آگے آیت نمبر 50 میں یہ الفاظ آئے کہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا. مکر یہاں پہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور مکر یہاں پہ لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ جو انسان کرتا ہے وہ تو فریب ہوتا ہے، سازش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کی طرف یہ لفظ منسوب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تدبیر، اللہ کا فیصلہ. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو قریش تھے، سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں، ٹھیک ہے، جو قریش کے کفار تھے انہوں نے بھی اسی طرح کی پلاننگ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے قتل کر دیں راتوں رات، لیکن اللہ نے کیا کیا، ان کو ساتھ خیریت کے ساتھ وہاں سے بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کس وقت کس طریقے سے چیزوں کو کرنا ہے. اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا. تو دیکھ لیا کیا انجام ہوا ان کی چال کا، ہم نے ان کے اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا. تو یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہیں اس ظلم کے سبب جو انہوں نے کیا. یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. تو کیا ہوا تھا؟ سورہ حجر میں ہم پڑھ کر آئے کہ قوم سمود کو صبح کے وقت ہولناک دھماکے نے آ لیا اور ان کی ترقی ان کے کچھ کام نہ آئی. اسی طرح سے سورہ قمر میں ہے، ہم نے ان پر ہولناک چیخ نازل کی اور وہ ایسے ہو گئے جیسے بوسیدہ اور سوکھی ہوئی باڑھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ سارے جو عذاب ہیں ہمیں الگ الگ سورہ میں ملتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایک چیخ آئی اور پورا سارے وہ برباد ہو گئے. یعنی جو انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ ہم صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، اس سے پہلے ہی کیا ہوا کہ ان کو تباہ اور برباد کر دیا گیا اللہ کی طرف سے. اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی. یعنی اس میں سے جو ایمان والے تھے ہم نے انہیں بچا لیا، اور جو لوگ جتنے بھی لوگ اللہ کو کی نافرمانی کرنے والے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. پھر اس کے بعد اسی رکوع میں ہم لوط علیہ السلام کو بھی پڑھیں گے. لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم فحش کام کرتے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو؟ کیا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر؟ بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ. ہم سب جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کس غلط کام میں ملوث تھی. تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال باہر کرو لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. ڈرنے کی بجائے کیا طریقہ تھا ان کا کہ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کو ہی یہاں سے نکال دیا جائے. تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی. کوئی بھی نبی ہو اگر اس کی فیملی اگر اطاعت نہیں کرتی ہے اپنے نبی کی، اپنے رسول کی، تو اس کے اوپر بھی عذاب ہوگا، ٹھیک ہے. تو چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ اولاد ہو، فرما بردار ہونا مسٹ ہے، ریکوائرمنٹ ہے. اس نے نہیں مانا بیوی نے تو بیوی کو بھی وہاں پہ پیچھے چھوڑ دیا گیا.
اور ان کے اوپر ہم نے ایک بارش برسائی تو بہت ہی بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا. پتھروں کی بارش ہوئی تھی جن لوگوں نے لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تھا. آپ کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل شکر اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو چن لیا یعنی جو تمام انبیاء ہیں تمام رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خاص بندہ بنا لیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ان کے اوپر. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا جن کو یہ شریک بنائے پھرتے ہیں؟ کون بہتر ہے زیادہ؟ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 4 ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس رکوع کے اندر ہم نے صالح علیہ السلام کو پڑھا، اس رکوع کے اندر ہم نے لوط علیہ السلام کو پڑھا. ٹھیک ہے، ہم جلدی جلدی اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ الحمدللہ بہت ڈیٹیل میں ہم ان کے بارے میں پڑھ کر آ چکے ہیں. آپ لوگوں کو بہت اچھے سے یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا چیزیں ہوئیں، کیا معجزہ انہوں نے مانگا. اسی طرح سے لوط علیہ السلام کے ساتھ کس طرح سے ہوا، کس طرح سے فرشتے آئے تھے اور انہوں نے نافرمانی کی تھی. ساری ڈیٹیلز الحمدللہ ہم بہت بار پڑھ کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 60 دیکھتے ہیں. بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے پر رونق باغات اگائے. تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان کے درختوں کو خود اگا سکتے. کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے سوا؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو حق سے انحراف کر رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ پہلے تو دیکھیں پہلے کی آیات میں ہم نے کیا پڑھا، جو پہلے کے لیکچرز ہم نے سنے اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین اور آسمان کو بنانے والا میں ہوں. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کون ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کر دے، کون ہے جو تمہارے لیے پانی لا دے. ٹھیک ہے، ہم نے ہی تو کیا ہے یہ سب. ٹھیک ہے، کیا تم خود اپنے درختوں کو اگا سکتے ہو؟ کیا تمہارے اندر طاقت ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیج کس طرح سے زمین کے اندر جاتا ہے، ایک بیج کیا ہوتا ہے، ہم اسے اٹھا کر پھینک دیں کچھ بھی نہیں ہے اس میں زندگی، لیکن اس بیج سے کس طرح سے ایک درخت بنتا ہے اور اس میں پھر ہزاروں ہزاروں پھل لگتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی تو ہے. کیا تم کر سکتے ہو ایسا؟ بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور رواں کر دیے اس کے اندر دریا اور ندیاں، اور بنائے اس کے لیے پہاڑ، اور بنایا دو دریاؤں کے درمیان پردہ. کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. اب آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے. پہلے تو ہم نے جب پہلے کی جب آیات دیکھی تھی، پہلے کے جب لیکچرز دیکھے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے تھے کہ میں نے یہ سب کیا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک سوال کے طریقے سے پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری جو چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، بتاؤ کیا کوئی اور کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اور معبود ہے جو اس طرح سے کر سکتا ہے؟ زمین اور آسمان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، پانی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یہ جو پہاڑ ہیں پہاڑوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. بھلا کون ہے جو سنتا ہے ایک مجبور اور لاچار کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور جو تمہیں جانشین بناتا ہے زمین میں. اور کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ ان کاموں میں شریک؟ بہت ہی کم نصیحت ہے جو تم لوگ حاصل کر رہے ہو. یہاں پر یہی بات پھر سے بتائی گئی کہ دیکھو جو تم لوگ دعائیں مانگتے ہو، ان دعاؤں کو کون پورا کرتا ہے؟ ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں اور جب ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے تو وہ دعا ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کی تھی اور اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا. لیکن جب کوئی غیر اللہ سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس کو یہ یقین ہو کہ یہ دعا میری اس غیر اللہ نے مان لی ہے، اس نے سنا اور اس نے مجھے دیا، تو یہ تو ایک انسان کے خود کے دل کا دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دینے والا ہے. لوگ پیر فقیر سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، مزاروں پہ جا کر مانگتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں اور اولاد ہو جاتی ہے. اولاد اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کی قسمت میں اولاد تھی، اور وہ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. کوئی اور دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کسی کو اولاد دے دے، کسی کی قسمت اچھی کر دے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو ایک مجبور اور لاچار کی بات کو سنے جب وہ اس کو پکارتا ہے، جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے.
تو ہماری ہر تکلیف کو سننے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئرلی اس بات کو کہہ بھی رہے ہیں کہ ہر چیز کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بھلا کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں؟ اور کون بھیجتا ہے ہوائوں کو بشارت دیتی ہوئی اپنے باران رحمت کے آگے آگے؟ یا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ بہت بلند اور بالا ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر اپنی نعمت کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ سمندر کے اندھیروں کے اندر انسان کیسے راستہ دیکھتا ہے، خشکی میں اس کو کیسے راستہ پتہ چلتا ہے. یہ جو آج ہم لوگ نیویگیشن آن کرتے ہیں، یہ جو گوگل میپ اور یہ سب کچھ ہمارے پاس آج جو ہماری مٹھی میں ہیں یہ ساری چیزیں، اب آپ سوچیں یہ کس کے تھرو ہے؟ یہ ساری چیزیں جب اس زمانے میں 1450 سال پہلے بھی کشتیاں چلتی تھیں، اس زمانے میں بھی لوگ سفر کیا کرتے تھے، کیسے پاسبل ہوتا تھا؟ سوچا جائے تو کتنی بڑی بات ہے یہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو بھی راستہ بتایا، ہوا کے تھرو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں. کس طرح سے ستاروں کو دیکھ کر ڈائریکشن معلوم کیا جاتا ہے، آل دیٹ یہ کس کے تھرو ہوتا ہے؟ اللہ ہی تو ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر وہی سوال کر رہے ہیں کہ کوئی اور معبود ہے اللہ کے سوا؟ کوئی اور معبود ہے جو تمہارا یہ سب کچھ کام کر دے؟ اچھا دیکھیں یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو قریش کے جو لوگ تھے وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے. یہ سوال بھی کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مانتے تھے کہ یہ ساری چیز کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. ان کے دلوں کے اندر جو محبت تھی لات منات عزا کی، وہ یہ تھی کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ اللہ سے سفارش کریں گے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی ذات کو ماننے والے تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ ہے. لیکن شرک کس طرح کا تھا؟ وہ شرک میں یہ کہتے تھے کہ یہ سفارشی ہیں، یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے. تو اس لیے اس طرح کے سوال یہاں پر ہو رہے ہیں. بھلا کون ہے جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر اس کا عقدہ کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تم لوگوں کو رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمینوں سے؟ کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ آپ کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ تمہیں پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے. تم لوگوں کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اور اس کام کو کرتا ہو تو دلیل لے کر آ جاؤ، ان سے بولو کہ بتائیں کہ کون ہے اللہ کے سوا جو یہ سارا کچھ کرتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے کسی کو بھی غیب کا علم نہیں سوائے اللہ کے، اور انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. یہ جو شریک بنا کر بیٹھے ہیں، یہ جو اولیاء بنا کے بیٹھے ہیں، یا یہ انبیاءوں کو اللہ کا بیٹا بنا کر بیٹھے ہیں، تو یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، کب قیامت آئے گی، کب موت آئے گی. یہ لوگ تو کچھ بھی علم نہیں جانتے. غیب کا علم تو صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے قرآن میں اتنا ڈیٹیل میں پڑھا کہ جب کوئی بھی بات ہوتی تھی تو آپ خاموش ہو جایا کرتے تھے. جب آپ کے پاس وحی آتی تھی اس کے تھرو آپ کو پتہ چلتا تھا کہ اچھا یہ احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ حکم دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو غیب کا علم تو جب رسول اللہ کے پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس وقت کے رسول کے پاس نہیں تھا، تو کسی کے پاس بھی، کسی اولیاء کے پاس یا پہلے جو انبیاء گزر گئے کسی کے پاس بھی غیب کا علم ہونا امپاسبل ہے. کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، فرشتوں کو بھی نہیں معلوم. جس طرح سے سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے اور کسی کو علم نہیں. بلکہ تھک ہار کر رہ گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں، بلکہ اس کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس کی طرف سے وہ اندھے ہو چکے ہیں. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم سمجھیں تو. ٹھیک ہے، امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آخرت کا اگر ہمیں یقین ہوگا تو ہم محنت کریں گے. اگر آخرت کا یقین ہمیں نہیں ہوگا تو ہم محنت نہیں کریں گے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، زکوٰۃ، ہمارے اخلاق، ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہر چیز آخرت کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. کیونکہ ہمیں معلوم ہے وہ ڈے آف ججمنٹ ہے، رزلٹ ڈے ہے، اور رزلٹ کہاں ہمیں جب محنت اگر ہمیں کرنا ہوتی ہے نا تو ہم محنت کرتے ہیں. جس طرح سے آپ لوگ ایگزام کے لیے تیاری کرتے ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ اپنا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہو.
ہے نا. ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے کہ آپ اپنا رزلٹ اچھا دیکھنا چاہتے ہو. جب آپ کے اگر 40 یا 50 آتے ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہو. آپ محنت کرتے ہو نا ایگزام کے لیے، محنت کرتے ہو، تیاری کرتے ہو. تو ہمارا جو ایگزام ہے وہ کہاں ہونا ہے؟ ہمارا جو ایگزام ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا چل رہا ہے، کنٹینیویشن میں چل رہا ہے. ایوری ڈے ہمارا ایگزام ہوتا ہے. لیکن اس کا رزلٹ کب ملے گا؟ ڈے آف ججمنٹ، ڈے آف جو رزلٹ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے اسکول میں اوپن ڈے ہوتا ہے نا، رزلٹ ڈے، ڈکلیریشن ڈے ہوتا ہے، وہی دن ہمارا ہوگا. تو اس کو اگر ہم ماننے والے ہیں، اس آخرت کو اگر ہم ماننے والے ہیں، تبھی تو ہم اعمال کریں گے. نہیں تو ہم زندگی میں خوش ہیں، مگن ہیں، مست ہیں، جو چاہے ہم کریں. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ وہ شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس کی طرف سے وہ اندھے ہو چکے ہیں. وہ آخرت کو پہچانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اسی لیے تو وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارا رکوع نمبر 5 ختم ہوتا ہے. اور یہاں دیکھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرت کو بیان کیا اور سوالوں کے ذریعے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے سوال کیے کہ دیکھو کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، کون ہے جس نے تمہیں زندگی دی. اور اس طرح کے تمام سوال یہاں پر کیے گئے. یہاں سے رکوع نمبر 6 ہمارا شروع ہوتا ہے. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر سے نکال لیا جائے گا؟ یہی وعدہ ہم سے پہلے بھی کیا گیا تھا، اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا تھا. یہ کچھ نہیں مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اس بات کو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے. اور کیا کہتے تھے کہ یہ تو ہم بہت ٹائم سے سن رہے ہیں. کیا ہمارے آباء و اجداد ہمارے سامنے آ گئے؟ نہیں آئے. ہمارے آباء و اجداد سے بھی ہم نے یہ کہانیاں سنی تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایک بار انسان مر گیا تو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ کوئی دوبارہ زندہ ہو جائے؟ اگر آپ کا اور میرا اس بات پہ یقین نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، تو جب ہم اگر قبر کو دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان چورا چورا ہو گیا ہوتا ہے. لیکن ہمارا تو اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے، تو ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن جو اس چیز کو نہیں جانتے وہ کہیں گے کہ اچھا ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ اس چورے سے دوبارہ سے انسان کو اٹھا لیا جائے گا. تو یہی ان کا بھی کانسیپٹ تھا، جو لوگ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، جو نہیں مانتے ان کا کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہمیں اٹھا لیا جائے، بلکہ یہ تو کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کی. کیونکہ قرآن کو وہ کہانی سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، ایک اسٹوری بک سمجھتے تھے کہ یہ تو کہانیاں ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور کچھ دیکھو کہ کیسا انجام ہوا مجرم قوموں کا. لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا. جتنے بھی لوگوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا ان کے ساتھ کیا ہوا، ان قوموں کے ساتھ. دیکھو نا، آس پاس ہی تو تمہیں ان کی نشانیاں نظر آ جائیں گی. دیکھو کہ کیا انجام ہوا. اے نبی، آپ ان پر رنجیدہ نہ ہوں اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان پر دل تنگ نہ کریں. اب مکی صورتوں میں آپ کو اس طرح کی آیات ملیں گی. ابھی ہم جو ریسنٹ جتنی ہم نے آیات پڑھی اس میں ریسنٹ ہم نے جتنے بھی صورتیں پڑھی، ہر سورہ میں اس طرح کی آپ کو آیات ضرور ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ لوگ چالیں چل رہے ہیں، اس سے آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں. کیونکہ مکی صورتیں ہیں اور اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ یہ لوگ ان کو پریشان کر رہے تھے، اذیتیں دے رہے تھے. اور رسول اللہ علیہ وسلم تھے تو انسان ہی نا، پریشانیوں سے بڑے پریشان ہو جایا کرتے تھے. تو یہاں پر کتنا پیار سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ رنجیدہ نہ ہو، جو بھی یہ چالیں چل رہے ہیں ان پر دل اپنا تنگ نہ کریں. اس طرح سے آپ کو 1-2 آیات ہر سورہ میں، مکی صورتوں میں آپ کو نظر آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اپنے رسول کو. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں. کیا کہتے تھے وہ؟ کہ یہ تم کہتے ہو کہ یہ بادل پھٹ جائے گا اور قیامت آ جائے گی، تو یہ سب کب ہوگا، کب عذاب آئے گا؟ سیم بنی اسرائیل کی طرح یہ بھی سوال کیا کرتے تھے. آپ کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے جس چیز کی تم لوگ جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے قریب آ ہی گیا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کہہ دو کہ ہو سکتا ہے جس چیز کی تم لوگ جلدی مچا رہے ہو وہ جلدی ہو. یہاں پر یہ نہیں کہ شک کی کوئی گنجائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس چیز میں تم جلدی مچا رہے ہو وہ ضرور ہی قریب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات میں شک و شبہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو جس چیز کو چاہتے ہیں ہو جائے اور وہ
ہو جاتا ہے. یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں جس عذاب کے بارے میں تم لوگ پوچھ رہے ہو اور وہ بالکل تمہارے قریب ہی ہے، بہت جلدی تمہارے پاس آنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس کے یہ آیت جب نازل ہوئی اس کے کچھ ٹائم کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر ہوا تھا. ٹھیک ہے. تھوڑے ٹائم کے بعد ہی جب غزوہ بدر ہوا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا کہ کس طرح سے غالب آئے تھے، مسلمان تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے جو بندے ہیں، جو فرما بردار ہیں، ان بندوں کی اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں. اور یقیناً آپ کا رب بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں، لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی. یعنی دیکھو ابھی اللہ کا عذاب نہیں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کر لو. یہ وقت ہے جب اللہ سے تم مانگ سکتے ہو، لیکن اس کی اکثریت شکر نہیں کرتی. اگر یہاں ہم اس کو تعویل عام میں دیکھیں تو ہمارے لیے بھی وقت ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہماری قیامت کب ہے، کیونکہ ایک قیامت تو وہ ہے جب آئے گی اور سور پھونکا جائے گا، لیکن ہماری قیامت یعنی جب انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت اسی کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. ہم سب جانتے ہیں جیسے ہی بندہ قبر میں جب وہ جاتا ہے تو اس کا سارا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. جنت دوزخ جو بھی اس کے ساتھ ہونا ہوتا ہے وہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کی قیامت تو شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری قیامت کب آنی ہے. تو ہمارے لیے وقت ہے، جب تک ہماری آنکھیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، ہم اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. ہمارے لیے وقت ہے، لمحہ ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں دنیا کے کاموں میں تو اسی کے ہو کر رہ جاؤ. ٹھیک ہے. یا تو دنیا کا بندہ بن جاؤ یا پھر اللہ کا بندہ بن جاؤ. اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے کہ جو کچھ بھی یہ لوگ چھپائے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی یہ لوگ واقف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. دیکھیں یہ جو تھے، جو کفار تھے یا جو یہودی تھے، یہ سب اس بات کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو کفار تھے وہ اس بات کو جانتے نہیں تھے، بہت اچھے سے وہ بھی اس بات کو پہچانتے تھے. اور یہودی بھی پہچانتے تھے، بلکہ کہتے تھے ان کو تو ہم ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ زدم زدہ کا جو کانسیپٹ تھا نا وہ وہاں پر آ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت کچھ جانتے ہیں، بہت اچھے سے جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں. اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں مگر وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے. یہاں پہ روشن کتاب سے مراد کیا ہے؟ وہ جو ایک ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے ہر انسان کا، اس میں ہر انسان کے جو اعمال ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ روشن کتاب سے مراد کیا ہے؟ وہ جو ایک ریکارڈ مینٹین کیا جا رہا ہے انسان کا، وہاں پہ ہر چیز جو آپ کی لکھی جا رہی ہے. یقیناً یہ قرآن کھول کر بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. بنی اسرائیل پر یہ قرآن باتوں کو کھول کھول کے ظاہر کر رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو تورات ہے وہ بہت سال پہلے، تقریباً 2000 سال پہلے نازل ہو چکا تھا بنی اسرائیل پر. اور بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ اس کے اندر اختلاف کیا، اس کے اندر چینجز کیے اپنے اکارڈنگ. جو چیز ان کو سمجھ میں آتی وہ اس کو رکھتے، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کو چینج کر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہی رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس میں وہ ساری حقیقت بیان کی جو بنی اسرائیل نے چھپا رکھی تھی. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ جن چیزوں کو چھپا کے رکھا تھا، ان کے علماء نے جن چیزوں کو قید کر دیا تھا، بند کر کے رکھ دیا تھا، قرآن نے آ کے ان ساری چیزوں کو کھول دیا. اچھا، اگر یہاں پر ہم اپنی بات کریں تو قرآن نے ہر چیز کو کھول دیا ہے ہمارے لیے. حدیث جب ہم پڑھتے ہیں، احادیث نے ہر چیز کو ہمارے لیے کھول کے رکھ دیا. ہر احکام، ہر رول ریگولیشن، ہمیں ہر چیز قرآن سے مل جاتی ہے. وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے،
پردے کا حکم کیسے ہے، آپ کے سوشل ایٹیکیٹس کیسے ہونا چاہیے، مینرز کیسے ہونا چاہیے، کیسے سلام کرنا ہے، کیسے داخل ہونا ہے، کیسے کھانا کھانا ہے، یہاں تک کہ واش روم کے جو مینرز ہیں کس طرح سے آپ نے وہاں اس کو واش روم کو یوز کرنا ہے، وہ تک ہمیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کے بارے میں معلوم کرنے، پھر ہم فتوے لینے جاتے ہیں مولویوں کے پاس، ٹھیک ہے، ہم فتوے لیتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ پھر ہم کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں نالج نہیں ہے، ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، ہم نے احادیث کو پڑھا نہیں۔ آج ہمارے پاس یہ سہولیت موجود ہے کہ ہم ہر ایک رول کو آج ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک حکم کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم حدیث کو ڈھونڈتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، اور کئی چیزیں ہمارے اوپر آج کلیئر ہوتی جا رہی ہیں کہ نہیں ایسا، یہ تو غلط بات تھی، ہم جو ابھی تک کرتے تھے وہ تو غلط تھا۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اللہ تعالیٰ کے رسول کے تھرو احادیث ہمیں سینڈ کر دی گئی ہیں، اب تھوڑی محنت تو ہمیں کرنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو غلط باتیں جو منسوب کی گئی تھیں، یہاں پر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے جن چیزوں کو چھپا رکھا تھا، اسی طرح سے اگر میں آج کہوں تو ہمارے علماء نے کیا کیا ہے، انہوں نے بھی تو چیزوں کو چھپا رکھا ہے، جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ بتا دیتے ہیں، جو چیز نہیں بتانا ہوتی اس کو چھپا لیتے ہیں۔ تو آج ہم سب کے پاس صحیح بخاری ہے، آج ہم سب کے پاس صحیح مسلم ہے، آج ہم سب کے پاس ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر ہے، فرحت ہاشمی کی تفسیر ہے، مودودی صاحب کی تفسیر ہے، تو ہم ان چیزوں کو آج بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور یقیناً یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ یہ کس کے لیے رحمت ہے؟ اہل ایمان کے حق میں یہ رحمت ہے، آپ اس سے رحمت حاصل تو کرنا چاہو، ٹھیک ہے۔ یقیناً آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرے گا تو بہترین فیصلہ کرے گا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ توکل کیجئے اللہ پر، یقیناً آپ ہی واضح حق پر ہیں۔ پھر یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اطمینان رکھیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ بالکل حق پر ہیں، آپ بالکل بھی ٹینشن نہیں لیجئے۔ البتہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چل پڑیں۔ تو آپ جو یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ کس کو سنا سکتے ہیں؟ جو سننا چاہتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، جنہوں نے اپنے کان بند کر لیے ہیں، جن کے دل بالکل مردہ ہو گئے ہیں، وہ سن ہی نہیں سکتے۔ اور یہی بات ہمارے لیے بھی آتی ہے کہ اگر ہم کسی کو کچھ بتانا چاہیں تو اگر وہ سننا ہی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، وہ زندہ ہے، وہ چل رہا ہے، لیکن اس کی جو روح ہے نا وہ مر چکی ہے، کیونکہ وہ سننا ہی، اگر کسی کو اللہ کی باتیں اثر نہ کریں اس کے دل کو تو اس کا دل مر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جب ہم خوف کی جب آیات پڑھتے ہیں، جب ہم جہنم کا تذکرہ پڑھتے ہیں اور ہماری آنکھ سے اگر آنسو نہیں آتے تو اس کا مطلب ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو مردہ ہیں نا یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، یہ جو بہرے ہو چکے ہیں یہ آپ کو سننے والے نہیں ہیں، یہ تو آپ سے پیٹھ پھیر کر چلے جائیں گے، یعنی یہ جو نہیں سن رہے ان کو آپ چھوڑیں، یہ نہیں سن سکتے آپ کی بات کو، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر راہ پر لانے والے بن سکتے۔ آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ کون سن سکتا ہے آپ کی بات کو؟ نہ تو اندھے سن سکتے، نہ بہرے سن سکتے، نہ مردہ لوگ سن سکتے، بلکہ کون سن سکتا ہے؟ صرف وہی لوگ سن سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں، فرما بردار ہیں۔ ہر انسان نہیں سن سکتا۔ یہ قرآن کس کو اثر کرتا ہے؟ یہ قرآن صرف اس کو اثر کرے گا جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا۔ جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا اسے اثر ہی نہیں ہوگا کہ چلیں جو آپ نے کرنا ہے کریں، اور یہی آج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس رکوع کی اب آخری آیت ہم دیکھتے ہیں، اور جب ان پر ہماری بات واضح ہو جائے گی تو ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، یہ جانور کیا ہوگا واللہ عالم، لیکن سنن ترمذی کی حدیث دیکھتے ہیں 2183، اور بلکہ جب قیامت کی نشانیوں کے جب آپ احادیث دیکھیں گی تو ساری احادیث میں اس ایک جانور کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، جس میں قیامت کی نشانیوں میں آتا ہے کہ ایک جانور نکلے گا، ٹھیک ہے۔
اب وہ جانور کیسا ہوگا واللہ عالم، اس کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملتی ہیں. سنن ترمذی میں اس کے بارے میں ملتا ہے، سنن ابو داؤد 4310 میں ملتا ہے کہ وہ چاشت کے وقت نکلے گا. اور یہاں اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں سے کلام کرے گا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہ جانور ایسا ہوگا جو انسانوں سے بات کرے گا، چاشت کے وقت نکلے گا، اور بڑی نشانیوں میں سے وہ ایک نشانی ہوگی. اب وہ کس طرح بات کرے گا، کیسا ہوگا، اتنی ڈیٹیل ہمیں احادیث میں اس کی نہیں ملتی، لیکن ہاں وہ ایک جانور ہوگا جو نکلے گا چاشت کے وقت میں، وہ ظاہر ہوگا. سنن ابو داؤد 4310 میں یہ چیز واضح کی گئی ہے. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ پورا نظام بتا رہے ہیں کہ اس دن جو لوگ جمع کیے جائیں گے وہ سارے ایسے ہی نہیں جمع کر لیے جائیں گے، ان کی بھی اکارڈنگلی وہ جمع کیے جائیں گے. کون زیادہ گناہ گار ہے، کون کم گناہ گار ہے، کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون ٹھیک ہے بس بالکل 50% والا ہے. تو اللہ تعالیٰ درجہ بندی کریں گے، سب کی رینک ہوگی. ٹھیک ہے، رینک ہولڈرز ہوں گے اس دن. جیسے ہم کوئی سیریمنی کو اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے ہوتی ہے کہ اوکے یہ A+ والے لوگ ہیں، یہ A گریڈ والے ہیں، یہ B+ ہے، یہ B والے ہیں، ہوتا ہے نا اس طرح سے. تو یہی منظر ہوگا، یہی ماحول ہوگا، یہی حالات ہوں گے کہ وہ A+ والے الگ ہوں گے، A گریڈ والے الگ ہوں گے. تو درجہ بندی اس دن کی جائے گی. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا کہ حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا، یا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میری آیات تم تک نہیں پہنچی تھی؟ تم کیا رہے تھے اس وقت؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ تم نے جو میرے خلاف یہ ساری جو کام کیے اس دنیا میں، تم نے جھوٹ بولا، تم نے بے ایمانی کی، تم نے ہر وہ کام کیا جس کو کرنے سے میں نے تم کو روکا تھا. ٹھیک ہے، تو کیا تمہارے پاس میری آیات نہیں آئی تھی؟ کیا تم نے سنا نہیں تھا جو میں تم سے کہتا؟ تم نے کس بیس پر ان ساری چیزوں کو جھٹلا دیا؟ اور واقع ہو جائے گی ان پر بات اس لیے کہ وہ ظلم کے مرتکب ہوئے تھے، چنانچہ وہ بول نہیں سکیں گے. اب آپ بتائیں کوئی گناہ گار آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اسے چلا رہے ہو کہ کیوں تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب وہ کیا جواب دے گا؟ کیا وہ جواب دے پائے گا؟ نہیں، وہ بالکل سر جھکائے کھڑا ہوگا کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، کسی گناہ گار کو چھوڑیں، آپ اپنے بچے کو کسی غلطی پہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، بچہ بالکل چپ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے وہ غلطی ہوئی ہے. تو اب آپ سوچیں کہ اللہ جو ہوں گے وہ آپ کو جب بولیں گے کہ کیوں تم نے ایسا کیوں کیا، تو کیا آپ ان میں جواب دے پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس مرحلے سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی حساب کتاب ہی نہ کریں، اور بنا حساب کتاب کے ہمیں جنت میں بس بھیج دیں اور بس ہم جنت میں چلے جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو حساب اگر ہو گیا تو وہ تو ٹھنڈے پانی کا بھی حساب لیں گے. آپ اور ہم جو یہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی اتنے مزے سے یوز کر رہے ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ جو ہم پانی پی رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ جو ہم اچھا کپڑا پہن رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر کوئی آپ میں سے یہ کہے کہ میں تو اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہوں بس میں ہی جانتی ہوں، تو کیا آپ پانی نہیں پی رہے؟ کیا آپ کو پانی نصیب نہیں ہو رہا؟ پانی میسر نہیں ہے کیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کا بھی حساب آپ سے لے لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ کچھ جواب نہیں دے پائیں گے، خاموش ہو جائیں گے. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو گھبرا اٹھیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ محفوظ رکھنا چاہے، اور سب حاضر ہو جائیں گے اس کے آگے عاجزی کے ساتھ. جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کا منظر ہوگا، تو افراتفری مچ جائے گی، ہر انسان بے چین ہو جائے گا، نفسا نفسی کا ماحول ہوگا. لیکن کیا ہوگا؟ سارے لوگ جو ہوں گے وہاں پر جمع ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اطمینان رکھے گا ان لوگوں کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا سب سے مین جو انسان کی ضرورت ہے، جو انسان کی جو ایک کوالٹی ہے، جو انسان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے. اب آپ بولتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے اوپر ایمان ہے لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا اللہ کے اوپر ایمان ہے لیکن ہم غیبت کرتے ہیں، ہمارا اللہ کے اوپر ایمان ہے لیکن ہم بے ایمانی کرتے ہیں. تو وہ کیسا ایمان ہے؟ وہ تو بے ایمانی ہی ہوئی نا.
ایمان کہاں ہوا؟ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ خوب جمے ہوئے ہیں، اس دن وہ چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنایا، یقیناً وہ ہر چیز سے باخبر ہے جو تم کچھ کر رہے ہو۔ قیامت کا منظر کیسا ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں آیات بتاتے ہیں، اس سے ہم ایک ہلکا سا نقشہ بنا سکتے ہیں۔ اب آپ سوچیں پہاڑ روئیوں کی طرح جب اڑ رہے ہوں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا؟ ہمیں ایک ہلکی ہلکی سی نشانی بتا دی جاتی ہے، لیکن اس وقت واقعی میں کیا ہوگا وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جو کوئی بھی اس دن نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہے ہیں، اپنے ساتھ نیکیاں لے کر جا رہے ہیں یا اپنے ساتھ گناہ لے کر جا رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے۔ مطلب آپ جو لے کر جائیں گے نا وہی آپ کو ان ریٹرن دے دیا جائے گا۔ جب آپ کہیں گے کہ یہ میرے پاس یہ نیکیاں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، تو آپ کے لیے بہترین اس کا اجر آپ کو دے دیا جائے گا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ لیکن جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کے منہ آگ میں اوندھے کر دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تمہیں بدلے میں وہی دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا، گیو اینڈ ٹیک جو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو گیو اینڈ ٹیک والی بات ہوتی ہے، جتنا ہم نے دیا اتنا ہم کو ملے گا، وہی چیز وہاں پر ہوگی۔ ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی جو اس دنیا میں ہوتی ہے نا، سیم اسی ایکٹیویٹی کا ہمیں کہتے ہیں نا ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، سیم وہ ایکشن کا ری ایکشن ہمارے لیے وہاں پر ہوگا۔ سنن ترمذی کی حدیث 3143 میں ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہوں گے، کچھ لوگ پیدل ہوں گے، کچھ لوگ سواری پر ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے منہ کے بل بس گھسیٹ کر لائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ وہ کیا منظر ہوگا اور کیا ماحول ہوگا۔ دیکھو مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم قرار دیا ہے اور اسی کے اختیار میں ہے ہر چیز، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں شامل ہو جاؤں اس کے فرما بردار بندوں میں۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اس شہر کا جو رب ہے، یعنی اہل مکہ جو تھے، اہل مکہ کی جو عزت تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ وہ اس کعبہ کی وجہ سے، اس شہر کی وجہ سے، مکہ جو مکہ والے تھے کعبہ کی وجہ سے بہت زیادہ ان کی عزت ہوتی تھی، ان کو ان کے جو ٹروپس وغیرہ جاتے تھے، ان کے جو قافلے جاتے تھے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کی بہت عزت ہوا کرتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہاری عزت ہے کس وجہ سے؟ یہ بیت اللہ کی وجہ سے نا، یعنی اللہ کے گھر کی وجہ سے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کو یہ تو معلوم تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے گھر میں بھی بتوں کو رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں کس کی عبادت کروں گا؟ میں تو یہ اسی رب کی عبادت کروں گا جو اس گھر کا رب ہے، اس پاک شہر کا رب ہے، میں تو اس کی ہی عبادت کروں گا۔ اچھا، یہ جو لوگ تھے وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے کہ ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو اتنے سارے 360 بتوں کو پوجتے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور صرف اللہ کی عبادت کریں؟ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ میں تو صرف اسی رب کی عبادت کروں گا جو اس گھر کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 92 دیکھتے ہیں، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی تو جو کوئی ہدایت پائے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت پائے گا، اور جو کوئی گمراہی کی روش اختیار کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کر دینے والا ہوں۔ اب اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو قرآن کی تلاوت کروں گا، اس سے جس کو ہدایت لینا ہے وہ ہدایت لے۔ مکہ کے جو لوگ تھے، جو کفار تھے، ان کو قرآن سے کیا ایشو تھا؟ یہ قرآن جو ہے وہ یہ دعوت دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا چلیں، تھوڑا آپ جھکیں تھوڑا ہم جھکیں، تھوڑا آپ ہماری باتیں مان جائیں تھوڑا ہم آپ کی مان جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں تو اس قرآن میں جو بات کہی گئی ہے اس کو ہی مانوں گا، توحید کی مجھے دعوت دی گئی ہے، توحید کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے اس قرآن کے اندر، تو میں تو اسی کے اوپر سٹک رہوں گا، فرم رہوں گا میں اسی پر،
اور جو کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے وہ اس سے ہدایت لے، اور میں تو صرف خبردار کر دینے والا ہوں۔ دیکھیں ہدایت دینے کا کام کسی کا نہیں ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی ہدایت دینے کا نہیں تھا۔ ہدایت دینے کا کام صرف اور صرف اللہ کا ہے، ہمارا کام بھی وہی ہے۔ ہمارا کام بھی کیا ہے؟ ہمارا کام بھی صرف سامنے والے کو بتا دینا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے یہ بتایا، کیونکہ جب اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام صرف خبردار کر دینا ہے، تو آپ اور میں کیا ہے؟ ہم لوگ بھی اسی کام کو آگے لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ آخری نبی آ چکے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اب آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اور آپ جتنا جانتے ہیں اس چیز کو آگے لے کر جائے، کہ دیکھیں قرآن کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، اللہ کے رسول نے احادیث میں یہ بات کی ہے، ہم نے اس چیز کو فالو کرنا ہے۔ کتنے جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے اوکے یہ چیز جو ہے ہم نہیں کر رہے تھے، اب ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو آگے لے کر جائیں اور لوگوں کو بتائیں۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا کہ تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو اعمال تم کر رہے ہو۔ ہم نے دیکھا کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی سوالات کیے، اور اس کا جو سوال کیے گئے تھے اس کا جواب جو اس وقت کے جو مشرک تھے، جو کفار تھے، وہ نہیں دے سکے، بلکہ تا قیامت تک کوئی بھی انسان ان چیزوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ تو یہی قرآن کی عظمت ہے، یہی قرآن کی سچائی ہے کہ اس کا کوئی بھی توڑ جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا، اور نہ ہی قرآن جیسی کوئی آیت لا سکتا، ٹھیک ہے؟ نہ کبھی لا سکا ہے، نہ تو 1450 سال میں کوئی لا پایا، اور نہ تا قیامت تک کوئی لا سکتا۔ تو اس سورہ کا اختتام کس بات پر ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ لوگ نہ آپ کی دعوت کی صداقت کو جھوٹا ثابت کر سکتے، اور نہ ہی توحید کی دلائل کا جواب دے سکتے، وہ کچھ بھی اس طرح کا نہیں کر سکتے، تو آپ نے تو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ایسے معجزات دکھا سکتا ہے جو پل بھر میں ساری دنیا کو پلٹ کے رکھ دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اکارڈنگ جو ہے چیزوں کو اپنے حساب سے اپنی چیزوں کو وہ کریں گے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو بھی کچھ یہ کر رہے ہیں، آپ کو جو ایذا پہنچا رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اچھا اب یہاں یہ بتائیں کہ 10 منٹ ہیں، کیا ہم دوسری سورہ شروع کریں یا پھر یہاں پر آج 10 منٹ پہلے آپ لوگوں کو چھوڑ دیں؟ سفیرہ، حمیرہ، کوئی ہے؟ ہاں جی، مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ جو ہے لیکچر میں ہم اگلی سورہ سٹارٹ کر لیں گے، تو آج یہاں پہ اینڈ کریں، جی کیونکہ پھر وہ لاسٹ میں کافی وہ ہو جاتا ہے۔ آپ ان کو اسٹوڈنٹس کو کنوے کر دیجئے کہ اب ہم ایگزام بھی لیں گے اس کا، کیونکہ 10 جو پارہ ہو گئے ہے 20 تک۔ جی 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 ٹھیک ہے جی، میں ریکارڈنگ میں ہی یہ والی بات بھی آپ لوگوں کو مینشن کر دیتی ہوں تاکہ ریکارڈنگ اسٹوڈنٹس بھی جب سنیں گے۔ ہم لوگ جو پارہ پڑھ رہے ہیں یہ 20واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں، رکوع نمبر 3 ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم نے اپنا کلوز کیا ہے آج کا لیکچر۔ تو ہمارا یہ پلان تھا، آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ 10 پاروں پر ہم ہمارے سیمسٹر لیں گے، 10 پاروں پر ہمارا آلریڈی ہو چکا، اب یہاں پر یہ 10 پارے اور ہو چکے، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کا ایگزام ہوگا، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ سیمسٹر ہوگا جس میں پارہ نمبر 11 سے لے کے پارہ نمبر 20 تک آپ لوگوں کو تفسیر کے کوسچنز ہوں گے، اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ آپ کی ریویژن ہوگی، آپ لوگوں کو ڈیٹ بھی ڈسکلوز کر دی جائے گی ڈیسائیڈ کر کے، ٹھیک ہے؟ تو وہی پیٹرن ہوگا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اس سے بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پھر سے یہی کہوں گی کہ یہ جو ایگزامز ہوتے ہیں یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اس قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بہت جلدی، کیونکہ 20واں پارہ ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلدی پھر ہم ایگزام کے لیے اور ریویژن کلاسز کے لیے پھر ابھی ہم لوگ اپنا اسکیڈول بناتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا كثيرا وأحسن الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.